مائک کے سامنے زندگی میں فرسٹ ٹائم مائک کے سامنے آئی ہوں، اور یہ ڈاکٹر اسر صاحب، اسر بھائی کی فرمائش پر یہ سب ہوا ہے، اور میں ان کی خواہش کے احترام میں، لیکن اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ وہ اگنور کر دیجیے گا پلیز۔ یہ میرا خط تو بہت سمپل سا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنانا ہے۔ یہاں اتنا خوبصورت ماحول تھا کہ واقعی یہ خط پڑھنا، چونکہ مجھے حکم ہوا ہے میں کروں گی، بہرحال گنجائش نہیں ہے، اتنا خوبصورت محفل ہے یہ۔ نہیں، بہت کثر نفسی ہے، یہ پروفیسر ہے، ماسٹرز ہیں کیمسٹری کی، میرا فیض صاحب سے ایک ریلیشن ہے، اب آپ کو میں خود بتا دوں، فیض صاحب نے جس یونیورسٹی سے ماسٹر ڈگری کی میں نے وہیں سے کی ہے۔ کیسا فردوس باجی آپ کہہ رہی تھی ہم نے دیکھا ہوا ہے، ہم نے اس یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے۔ فیض احمد فیض صاحب پر ان کی زندگی میں بہت کچھ لکھا۔ ان کی ایک دوست ہیں بیگم سرفراز اقبال صاحبہ، انہوں نے گاہے بگاہے بہت سارے خط تحریر کیے اپنی لائف میں، چونکہ بہت سارے ٹائم انہوں نے اپنی زندگی کا جلاوطنی میں گزارا اور وہ اپنے دوستوں کو یاد کرتے تھے تو لیٹر بھی لکھتے تھے۔ تو بیگم سرفراز اقبال نے ان تمام لیٹرز کو ایک کتاب کی صورت میں، جس کتاب کا نام ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا ہے دامن یوسف ہے، اس میں سے ایک لیٹر میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ یہ خط جو تھا یہ فیض صاحب نے بیروت سے لکھا تھا۔ یہ جنرل ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا جب فیض صاحب نے خود ساختہ جلاوطنی اختیار کی تھی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ بیگم سرفراز اقبال صاحبہ فیض صاحب کی ڈیش ڈیش تھی۔ خط میں آپ کو پہلے سناتی ہوں۔ پیاری سرفراز اینڈ کو، تمہیں اس سے پہلے صرف اس وجہ سے خط نہیں لکھا کہ اپنا کوئی پتہ نہیں تھا۔ کچھ دن ماسکو اور بیروت کی گفت و شنید میں لگے، پھر یہاں دفتر اور رہنے کی جگہ تلاش کرنے میں وقت گزرا۔ اب یہ ٹھکانہ ملا ہے، گو کہ چھجوں کے چبارے والی بات نہیں، لیکن پھر بھی کم از کم منظر پرفضا ہے۔ سمندر کا کنارہ ہے، 2 ملحقہ فلیٹ ہیں، بہت مختصر گنجائش ہے، لیکن یہ 2 کمروں کا گھر اور دفتر ایک ہی جگہ پر ہے، لیکن پھر بھی غنیمت ہے، کم از کم ہوائی جہاز اور ہوٹل سے نجات ملی، اور گھر کی کھڑکی سمندر کی طرف کھلتی ہے۔ البتہ لبے ساحل جو عالیشان ہوٹل اور ریسٹورنٹ تھے وہ سب تباہ ہو چکی ہیں، اور ان کی جگہ ٹوٹی ہوئی دکانیں اور نیم پختہ جھگیاں بن گئی ہیں۔ بٹ اس میں بھی ایک فائدہ ہے کہ ضرورت کی ہر چیز 2 قدم پر موجود ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی لمبی بیکاری کے بعد اب ہم کام پر لگ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جی بھی لگ گیا ہے، جس کا مطلب یہ نہیں کہ جی بھی لگ گیا ہے۔ پریشانی دل کا تو اپنے گھر کے علاوہ کوئی بھی علاج دنیا میں موجود نہیں۔ خیر وہ دن بھی آ جائے گا، پھر کچھ یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ گھر دور صحیح لیکن پہلے جیسا دور نہیں ہے۔ آپ لوگ کس حال میں ہیں؟ سفر کیسا گزرا؟ اور یہ مکہ میں تم نے کیا شرارت کی ہے؟ اللہ کے گھر میں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایکچولی انہی دنوں بیگم سرفراز صاحبہ حج کر کے آئی تھیں، تو فیض صاحب نے اس کے ریفرنس پہ بات کی ہوئی ہے۔ ایلس ابھی تک نہیں آئی، آج کل میں یہاں پہنچنے کی امید ہے۔ اس دوران میں ہم نے کم از کم ناشتے کے لیے چائے بنانا اور انڈا ابالنا سیکھ لیا ہے، اور یہ بہت بڑا ہمارا مارکہ ہے۔ ہوٹل میں کافی رونق ہوتی تھی، لیکن یہاں دفتر کے وقت کے بعد محض تنہائی ہے، لیکن پھر بھی پہلے کی طرح بے اطمینانی نہیں ہے۔ پڑھنے لکھنے میں وقت گزر جاتا ہے، موسم بہت خوشگوار ہے، اور ہم 2-4 میل روزانہ پیدل چل لیتے ہیں۔ اگرچہ جناب یاسر عرفات صاحب نے ایک گاڑی بھی مرحمت فرما دی ہے، اور کوئی خاص لکھنے کی بات نہیں ہے، صرف شام ہوتے ہی ادھر ادھر سے کبھی مشین گنوں کی گڑگڑاہٹ اور بمبوں کے دھماکے سنائی دیتے ہیں، لیکن یہاں کا معمول ہے اس لیے کوئی خاص نوٹس نہیں لیتا۔ چونکہ تم نے 2 نظموں کی فرمائش کی ہے، اس لیے بہت پیار کے ساتھ میں تمہیں وہ بھیج رہا ہوں۔ پہلی نظم، اس کا عنوان ہے اے وطن عزیز۔ اے وطن عزیز، اے وطن عزیز، شعر حاضر ہے۔ تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے اے وطن عزیز، اے ارض وطن،
यहाँ तो वतन अजीज। ये मिसेस इकबाल गलत लिख गई हैं। अच्छा, तुझको कितनों का लहू चाहिए ए अर्ज़ वतन जो तेरे आर्ज़े बेरंग को गुलनार नार करे। करे। तुझको कितनों का लहू चाहिए ए अर्ज़े वतन जो तेरे आर्ज़े बेरंग को गुलनार करे। कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे सहराओं को गुलजार करे। तेरे ऐवानों में पुरजे हुए पैमा कितने वादे जो ना आसूदा इकरार हुए। तेरे ऐवानों में पुरजे हुए पैमा कितने वादे जो ना आसूदा इकरार हुए। कितनी आंखों को नजर खा गई बदखाहों की, कितनी आंखों को नजर खा गई बदखाहों की। ख्वाब कितने तेरी शाहराहों में संसार हुए। वाह वाह वाह, ख्वाब कितने तेरी शाहरों में संसार संसार हुए। हुए। हम तो मजबूर वफा हैं, हाय हाय, हम तो मजबूर वफा हैं, मगर ए जाने जहां मगर है जाने जहां अपने इशाक से ऐसे भी कोई करता है। आहा आहा, तेरी महफिल को खुदा रखे अब तक कायम। हम तो मेहमान हैं घड़ी भर के, हमारा क्या है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत खूब। एक पोइम और उसकी सुना देती हूँ, मेरा जी, ख्याल खत नहीं पढ़- नज़्म सुना दीजिए। बस नज़म सुना देती हूँ। इरशाद। उसके 4 शेर हैं बस। आज फिर दर्द व गम के धागे में, आज फिर दर्द व गम के धागे में हम परो कर तेरे ख्याल के फूल। हम परो कर तेरे ख्याल। आज फिर दर्द व गम के धागे में हम परो कर तेरे ख्याल के फूल। तर्क उल्फत के दश्त से चुनकर, तर्क उल्फत के दश्त से चुनकर आशनाई के माहो साल के फूल हाय हाय, तेरी दहलीज पे सजा के आए, तेरी दहलीज पे। तेरी दहलीज पे सजा के आए, फिर तेरी याद पे चढ़ा के आए। वाह बांध कर आरज़ू के पल्ले में हिजर की राख और वसाल के फूल। वाह वाह वाह।